بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 بک 2 کا سٹارٹ کریں گے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس۔ وائی بوائز فیل ان کالج۔ تو اس کا ٹاپک ہے جی کہ لڑکے کالج میں فیل کیوں ہوتے ہیں۔ اب ہربرٹ ای ہاکس نے ایک رائٹنگ یہ ہمیں دی ہے۔ یہ غالباً کوئی کاؤنسلنگ کرتا تھا، کاؤنسلر تھا اسکول میں، بچوں کی کاؤنسلنگ کرتا تھا۔ تو اس نے ہمیں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ بوائز اس لیے کیا کیونکہ یہ بوائز کی کاؤنسلنگ کرتا تھا، لیکن ایکچولی یہ جو باتیں بتا رہا ہے یہ گرلز کا بھی مسئلہ ہے ساتھ میں۔ یہ تمام مسائل گرلز کو بھی پیش آتے ہیں اور ان کے فیل ہونے کے پیچھے بھی یہ ہی تمام ریزنز ہوتی ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہیں، یہ ریزنز میں نے کچھ نیچے پیراگراف میں پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہوئی ہیں، تو اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آف دا بوائز who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career، وہ ایسے لڑکے جو اپنی فطری معیار پر پورا نہیں اترتے، فطری حدود پر پورا نہیں اتر سکتے کالج کے درمیان، کالج کے کریئر یعنی تعلیمی نصاب کے درمیان میں، but who fail to get through، لیکن اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ there are two main classes، ان کی جو ہیں دو بڑے ان کے گروپس ہیں، دو بڑے گروہ ہیں ان کے۔ those who try، ایک وہ گروپ ہے جو کوشش کرتا ہے، and those who do not try، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ دو اقسام ہیں یہاں پر مین۔ many boys attempt seriously to make good and really have the native ability to do so، بہت سارے لڑکے کوشش کرتے ہیں سنجیدگی سے اچھا کرنے کی، اور ان کے اندر ابیلٹی، قابلیت بھی پائی جاتی ہے ایسا کرنے کی، but find it almost impossible to sit at a desk، لیکن ان کے لیے ایک جگہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، and concentrate on the task assigned، اور اپنی جو مقررہ اپنا کام ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، اس پہ پورا فوکس کرنا ان کے لیے ایک بہت ہی امپاسبل قسم کی چیز ہوتی ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کنسنٹریشن نہیں ہوتا ان کا، ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ بار بار دوسری طرف ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ there is the boy who sits down to study، اب یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک لڑکا ہے وہ بیٹھتا ہے کہ میں اب پڑھتا ہوں، پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، opens his book، اپنی کتاب کھولتا ہے، but before starting on his work says to himself، لیکن کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ہی کہتا ہے وہ، یعنی سوچتا ہے، I think that I had better sharpen my pencil، بہتر ہے کہ میں اپنی پینسل کو شارپن کر لوں، it needs it badly، بہت ضروری ہے جی پینسل کو شارپن کرنا، ٹھیک ہے۔ and when he has sharpened it، اور جب وہ اس کو شارپن کر لیتا ہے، تیز کر لیتا ہے پینسل کو، he observes that all his pencils need sharpening، تو اب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو باقی پینسلز ہیں وہ بھی شارپ ہونے والی ہیں، تو ان کو بھی شارپ کرنا ہے، تو بیٹھے بیٹھے یہ ٹائم اس طرح ضائع کر لیتا ہے، اینڈ سو آن، اسی طرح until his time is gone and nothing has been done، یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، ضائع ہو چکا ہے، اور ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ such nervous habits are not easy to uproot ہوتا ہے ختم کرنا، تو یہ اس قسم کی جو عادات ہیں وہ اتنی جلدی ختم نہیں کی جا سکتی، آسان نہیں ہوتا ان کو ختم کرنا، اینڈ سو فار ایز آئی کین سی cannot be eradicated by anyone but the boy himself، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے eradicated بھی ختم کرنا ہوتا ہے، جڑ سے اکھاڑنا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ لڑکا خود نہ چاہے، وہ اسٹوڈنٹ خود نہ چاہے کہ میں اپنے اندر سے یہ عادت نکال لوں اور اپنا فوکس ٹھیک کروں، تب تک کوئی بھی اس کو اس کام کے لیے راغب نہیں کر سکتا۔ others can see the difficulty، دوسروں کے سامنے معاملہ آ جائے گا، مشکل آ جائے گی کہ اس کو اچھا پرفارم کرنے میں یہ مشکل آ رہی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، but the boy must take himself by the collar،
and make himself cultivate a poise and calm that smoothers the fidgets. اب یہ جو ورڈ ہے یہاں پہ، یہ جو فریز لکھی ہوئی ہے، مسٹ ٹیک ہم سیلف بائی دا کالر، کہ لڑکے کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، اپنے آپ سے سوال خود کرنا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. اینڈ میک ہم سیلف کلٹیویٹ اے پوائز. کلٹیویٹ ہوتا ہے پیدا کرنا، پروڈیوس کرنا. اے پوائز توازن، اور اپنے اندر ایک توازن پیدا کرنا ہے. اینڈ کام دیٹ اسموتھرز دا فڈجٹس، اور وہ اطمینان پیدا کرنا ہے جو اس کی اندر کی کشمکش کو، فڈجٹس ہوتا ہے پزل، کشمکش جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو وہ اطمینان دے، اس کو وہ اسموتھ کرے. یعنی اپنی آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ اپنی مشکل کو خود ہی ڈھونڈ کے اس کا خود ہی جو ہے محاسبہ کرنا اور اس کو بیٹر کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. انٹل ہی ڈز دس، یہاں تک کہ وہ ایسا کر لے. ہی ڈز ناٹ try, he does not really try, although he thinks he is trying, and often spends more time in the presence of an open book. تو وہ ہی ڈز ناٹ ریئلی ٹرائی، وہ مکمل طور پہ اس کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، جبکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے. اور اکثر اوقات کھلی کتاب کے سامنے وہ زیادہ وقت گزارتا ہے دین مینی اے بوائے آف ایکول ایبلٹی ہو ڈز گڈ ورک. اس لڑکے کی نسبت زیادہ وقت گزارتا ہے کھلی کتاب کے سامنے جو اس کے جتنی ہی ایبلٹی رکھتا ہے، لیکن وہ جو دوسرا لڑکا ہے وہ ہو ڈز گڈ ورک، وہ اچھا پرفارم کر جاتا ہے اس کی نسبت. یعنی دو لڑکوں کو یہاں پہ کمپیئر کیا، ایک پرابلمیٹک بندہ ہے ہمارے سامنے اور دوسرا وہ بندہ جو اس کی جتنی ہی ایبلٹی رکھتا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا فوکس اس کی نسبت اچھا ہے. تو یہ لڑکا اب ظاہری طور پہ کتاب کے سامنے بیٹھا رہے گا، بہت دیر 4 گھنٹے پڑھ رہا ہے جی بچہ، لیکن کیونکہ اس کا فوکس آؤٹ ہے تو اس کے وہ جو 4 گھنٹے ہیں وہ ضائع جائیں گے. جبکہ ایک دوسرا لڑکا جس کے اندر ایبلٹی، یاد کرنے کی صلاحیت، پڑھنے کی صلاحیت، لرننگ کی صلاحیت ساری اس کے برابر ہے، لیکن اس کا فوکس کیونکہ بیٹر ہے تو وہ پھر اس کی نسبت اچھا پرفارم کر جاتا ہے. اوکے. تو یہ جو پیراگراف ہے اس کے نیچے میں نے ٹاپک دیا ہے آپ کو، اٹینشن ڈائیورٹس اینڈ لو فوکس. یعنی اس پیراگراف سے ہم نے جو پوائنٹ نکالا ہے وہ یہ ہے، اس پوائنٹ کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے اور کوسچن بھی اسی طرح پھر آپ یاد رہ جائیں گے، ٹپس پہ رہ جائیں گے. یعنی اٹینشن ڈائیورٹس، اس کی جو اٹینشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اینڈ لو فوکس کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلا پیراگراف تھا. اب نیکسٹ پیراگراف میں ہم اگلی بہت ساری اس میں ریزنز آئیں گی بچوں کے فیلئر کی. تو سٹارٹ کرتے ہیں اگلی ریزن، دیکھتے ہیں کیا ہے. A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. یہ بہت بڑی ریزن ہے. یہ کیا ریزن ہے کہ ایک اور عام جو ہے فیلئر کی ریزن کیا ہے، وہ ہے کہ لڑکے کے لیے اس کے پیرنٹس کا غلط مشن، غلط ایم. یعنی کہ لڑکا جو ہے وہ کچھ اور بننا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو کچھ اور بنانا چاہ رہے ہیں، اور ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن لڑکے کا دماغ جو ہے وہ کہیں اور جانا چاہ رہا ہے اور وہ اس چیز کو فالو نہیں کر رہا. مور آفن دین آئی شوڈ وش I find a boy who is not showing any interest in his work and who is not trying to do it with any distinction. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بار ایسا ہوا کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ اپنے کام میں انٹرسٹ شو نہیں کر رہا تھا اور وہ بالکل بھی کوشش نہیں کر رہا تھا، یعنی ود ڈسٹنکشن، یعنی تھوڑی سی امتیازی کوشش، تھوڑی سی زیادہ فوکسڈ ٹرائی نہیں کر رہا تھا. بیکاز ہی از فالوئنگ اے ڈائریکشن میپڈ آؤٹ بائی ہز پیرنٹس. کیونکہ وجہ کیا تھی کہ وہ ایک ایسی ڈائریکشن میں، ایک ایسی سمت میں چل رہا تھا جو کہ بنائی تھی اس کے پیرنٹس نے. اس میپڈ آؤٹ ایک تشکیل دینا اور واضح کرنا. تو یہ جو ہے سچویشن اس کے مطلب جو اس کا ایم تھا وہ اس کا نہیں تھا بلکہ اس کے پیرنٹس کا تھا، اور اس کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ اس میں بالکل ہی اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا تھا. دیٹ رنس کاؤنٹر ٹو آل آف ہز انٹرسٹ اینڈ ایبلٹیز. تو اس سے کیا ہوا
کہ وہ بالکل ہی اس کے اپوزٹ چل رہی تھی اس کی انٹرسٹ کے اور اس کی قابلیت کے. آئی ہیو میڈ اے نمبر آف ویری وارم اینیمیز امنگ دا پیرنٹس آف کالج اسٹوڈنٹس بائی ٹیلنگ دیم. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے کالج اسٹوڈنٹس کے والدین کو اپنا دشمن بنا لیا. کیوں دشمن بنا لیا جی؟ بائی ٹیلنگ دیم، ان کو یہ بتا کر دیٹ آئی ایم certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer. وہ کہتا ہے کہ میں نے ان پیرنٹس کو یہ کہا کہ میں اس بارے میں مکمل طور پہ پورے اعتماد ہوں کہ خدا نے ان کے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنایا یا پھر ڈینٹسٹ نہیں بنایا اور یا پھر انجینئر نہیں بنایا. یہ تینوں چیزیں جو مین فوکس ہوتا ہے، زیادہ تر پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا پھر ڈینٹسٹ بنے یا اور کوئی بھی اس طرح کی چیز، مطلب عہدہ جو اپر لیول کا ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے پیرنٹس کو ایسے کہا تو وہ میرے دشمن بن جاتے تھے. اٹ مے بی دیٹ دا بوائے ہیز ابلٹی انف ٹو بی اینی ون آف دیز تھنگس بٹ دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لڑکے کے اندر اس کی ایبلٹی تو موجود ہو، وہ ڈاکٹر بن سکتا ہو، وہ انجینئر بن سکتا ہو، وہ ڈینٹسٹ بن سکتا ہو، بٹ دا لانگ اینڈ شارٹ، یہ ایک نا ایڈیمیٹک فریز ہے لانگ اینڈ شارٹ، اس کا مطلب ہے قصہ مختصر. وہ کہہ رہا ہے کہ قصہ مختصر یہ کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی، وہ بننا نہیں چاہتا. اب یہاں پر دونوں ہی ریزنز اگر آ جاتی ہیں، ایک تو بات کہ اس میں ابلٹی نہیں ہے پھر بھی نہیں وہ بن سکتا، لیکن ابلٹی ہے اور انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر بھی وہ بن نہیں پائے گا. ہی وانٹس ٹو بی اے تھیوریٹیکل مینیجر اور اے بزنس مین اور اے بک السٹریٹر. وہ تھیوریٹیکل یعنی تھیٹر کا مینیجر بننا چاہتا ہے یا کاروباری آدمی بننا چاہتا ہے یا بک السٹریٹر یعنی کتاب کا تجزیہ نگار بننا چاہتا ہے. اس کا انٹرسٹ ان چیزوں میں ہے، اس میں نہیں ہے جو اس کے پیرنٹس چاہ رہے ہیں. It may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of business. تو بالکل بھی وہ لڑکا جب کہ وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈینٹسٹ بننے میں اپنی ایبلٹی اوپن نہیں کرے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا. بٹ ریزن کین ناٹ کنٹرول آل آف دیز میٹرز. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وجوہات ان چیزوں کو قابو نہیں کر سکتی ہیں. ایز ویل آرگیوڈ ود اے پرسن دیٹ ہی ought ٹو لائک onions وین ہی ڈیٹیسٹ them. کہ جتنا مرضی آپ بحث کر لیں کہ ایسے انسان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم پیاز کو پسند کرو جب کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو پیاز بالکل پسند نہیں ہے کھانا، تو آپ اسے کہو کہ نہیں تم اس کو کھاؤ کیونکہ یہ تمہیں اچھا لگنا چاہیے کیونکہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ڈیٹیسٹ سے مراد ہے نفرت کرنا. ٹھیک ہے. ایز اے جنرل تھنگ دا بوائے ونز آؤٹ ان سچ کنٹروورشیز. تو کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کی جھگڑوں میں، اس قسم کی سازشوں میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکا جیت جاتا ہے. اینڈ ہی شوڈ، اور اس کو جیتنا بھی چاہیے. آلسو بی اٹ سیڈ the parent whom I have offended usually comes around after a term of years. تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی بتاؤں گا، اب وہ رائٹر کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات بھی ساتھ میں مینشن کروں گا کہ جو پیرنٹس میرے سچ بولنے کی وجہ سے مجھ سے خفا ہو گئے تھے، وہ اکثر اوقات کیا ہوتا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد آتے تھے اینڈ ٹیلز می دیٹ ہز سن واز رائٹ اینڈ دیٹ ہی از تھینکفل ٹو می فار ٹیکنگ دا پارٹ آف دا بوائے ان دا آرگیومنٹ. اور وہ پھر میرے شکر گزار ہوتے ہیں کہ یعنی میں نے ان کے بچے کا ساتھ دیا اس بحث میں کیونکہ وہ بچہ ان کا بحث میں بالکل ٹھیک تھا. If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him. تو وہ کہنے ہیں کہ اگر اس طرح کا لڑکا فیل ہو جاتا ہے تو پھر صرف یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ کام کرنے پہ راغب نہیں کر سکا جو اس کے ذوق کے مطابق نہیں تھی. ڈسٹیسٹفل اس کے ذوق سے برعکس تھی. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ ہی فیلز از لیڈنگ ہم ان دا رانگ ڈائریکشن.
تو وہ پھر اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو غلط سمت میں جو ہے لیڈ کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ اس طرف نہیں گیا. اف دا کالج از alive ٹو اٹس ورک آف ایڈوائس، تو اگر جو کالج ہے وہ آشنا ہو، باخبر ہو اپنے اس کام سے کہ ان کو ایڈوائز کرنی چاہیے ٹائم پہ، سچ کیسز آر کاٹ بیفور دا فیلئر از کمپلیٹ، تو پھر اس قسم کے جو کیس ہیں، معاملات ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ فیلئر جو ہے وہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے. forced to opposite aims rather than their desired ones، یہ اس پورے پیراگراف کا گین میں نے ایک پوائنٹ کی صورت میں لکھا ہے کہ جو مقصد ہے اس سے بالکل اپوزٹ ڈیزائر پہ فوکس کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے بچوں کو، تو اس لیے وہ فیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے یہ 2 ریزنز ہمارے سامنے آئی ہیں، اٹینشن ڈائیورٹس اینڈ لو فوکس، اور فورس ٹو اپوزٹ ایمس رادر دین دیئر ڈیزائرڈ ونس. اب اگلا پیراگراف ہے چھوٹا سا، یہ بھی شروع کر لیتے ہیں. Another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his college school work without effort. یعنی ایک اور قسم، اور یہ قسم تو میں نے خود بہت زیادہ دیکھی ہے کہ بچہ پہلے اسکول میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنا اسکول کا کام، اس کو لگتا ہے کہ میں نے بالکل بغیر کسی کوشش کے ہی اس کو پاس کر لیا، اینڈ who has never learned what real application is، اور ان بچوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہوتا کہ اصل محنت کیا ہوتی ہے. وہ ذہین ہوتے ہیں اور تھوڑی سی محنت کر کے ایک بار پڑھ کے ٹیسٹ دے آئے، ان کو لگتا ہے کہ بس یہ تو آسان سا کام ہے، ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے. ہی سپوزز، تو وہ فرض ہی کر لیتے ہیں دیٹ ہی کین فلوٹ تھرو کالج ود ایز لیٹل ایفرٹ ایز ہی ڈیڈ تھرو اسکول. تو وہ پھر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ جتنی تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اسکول سے پاس ہو گئے، وہ اتنی سی ایفرٹ کر کے وہ کالج سے بھی پاس ہو جائیں گے. I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students. تو وہ کہتا ہے کہ میں اکثر اوقات یہ سوچتا ہوں کہ وہ بچے جو اپنی ابیلٹی پر بہت زیادہ پورا اعتماد ہونے کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، وہ موسٹ پیٹیبل ہیں، یعنی بہت زیادہ قابل رحم بندے ہیں ان تمام لوگوں میں سے جو فیل ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کیونکہ وہ ان میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ ذہین ہیں، وہ کوشش کریں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کوشش نہیں کی. ان کو لگا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت ہینڈی ہے، یہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو بھی ایڈوائز ہے ایسا کچھ مت سوچیں. اسکول ایک الگ چیز ہے اور کالج از اندر لیول، تو آپ کو ہر لیول کے مطابق ہی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا، تو یہ سب سے زیادہ قابل رحم اس لیے ہے یہ والی جو ان کی قسم ہے فیلئرس کی. فار اٹ از آلموسٹ اے ٹریجڈی ٹو سی آل آف دس کیننیس گوئنگ ٹو ویسٹ. تو کیونکہ یہ جو تمام ذہانت ہے اس کو ویسٹ میں جانا یعنی ضائع ہوتے دیکھنا بہت ہی مشکل ہے، ایک سانحہ ہے بالکل. اینڈ ٹو فیل دیٹ دا انٹائر اپرچونیٹی وچ دا کالج ہیز ٹو آفر از پاسڈ اپ بیکاز آف اے ٹو ریسیپٹیو مائنڈ. اور یہ دیکھنا کہ کالج نے جتنی بھی اپرچونیٹیز اس انسان کو دیں وہ صرف اس کے انتہائی شارپ ذہن کی وجہ سے ضائع ہو گئیں. The cure for this sort of thing is again not easy. جو اس قسم کی پرابلم ہے اس کا بھی علاج اتنا آسان نہیں ہوتا. For it involves an entire change of attitude and the forming of a completely new set of habits. کیونکہ اس کے لیے بالکل رویے کا بدلنا، تمام رویے کا بدلنا اور ہیبٹس کا، عادات کا مکمل طور پر چینج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. نو ون کین ڈو دس بٹ دا بوائے ہمسیلف، اور کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ لڑکا خود کوشش کرے. آل دیٹ دا ریسٹ آف از کین ڈو از ٹو پوائنٹ آؤٹ وٹ از دا میٹر. صرف ہم تمام لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں اس بندے کو، اس بچے کو، کہ بھئی تمہارا مسئلہ یہ ہے اور تم اس پر کام کرو، آگے کام اس کا ہے. اوور کانفیڈنٹ آف دیئر انٹیلیجنس، یہ اس کا کی پوائنٹ ہے اس پیراگراف کا کہ اپنی انٹیلیجنس، اپنی ذہانت پر بہت زیادہ پورا اعتماد، اوور کانفیڈنٹ لوگ. تو اگلی ریزن دیکھتے ہیں. دا کوسچن آف ہیلتھ بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل از آلویز ون آف دا ریزنس فار فیلئر.
ہیلتھ ایشوز ہمیشہ جو ہے ایک ریزن رہتی ہے. اف این ایڈیکویٹ ہیلتھ سروس از اویلیبل ان دا کالج اینڈ اف پراپر کوآپریشن ایگزسٹ بٹوین دا ٹیچنگ اسٹاف اینڈ دا آفس آف دا کالج ڈاکٹر, اگر جو ہے این ایمنس, آگے بھی پڑھ لیتے ہیں, پورا کر لیتے ہیں پہلے اس کو, این ایمنس نمبر آف فیلئرس کین بی اوائڈیڈ. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کالج کا جو ڈاکٹر ہے اور جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان میں کوآپریشن ہو آپس میں, تو وہ بہت سارے جو ہے نا فیلیئرس, ناکامیاں جو ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے. اینڈ وٹ از جسٹ ایز امپورٹنٹ, دا ریزن فار انیبلٹی ٹو ڈو سیٹسفیکٹری کالج ورک کین بی کلیئرلی انڈرسٹوڈ بائی دا بوائے, ہز پیرنٹس اینڈ دا کالج اتھارٹیز. تو سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ جو ریزن ہے انیبلٹی آف ڈوئنگ سیٹسفیکٹری کالج ورک, یعنی ایک بچہ ناقابل ہے اس کے کہ وہ اچھا کام پرفارم کرے کالج کا, تو اس کی جو ریزن ہے یہ صرف 3 لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. ایک لڑکا خود سمجھ سکتا ہے, ایک اس کے پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں, یا پھر کالج اتھارٹیز, وہ ٹیچرز جو اس کو پڑھا رہے ہیں وہ اس بات کو پک کر سکتے ہیں. ان دا کیس آف پور academic work, the reason for which is not apparent, اگر کسی ناکامی کی وجہ سے ریزن اپیرنٹ نہ ہو, ظاہر نہ ہو, it is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری عادت ہے کہ میں بچے کو کہتا ہوں کہ جاؤ بھئی تم اپنا مکمل چیک اپ کرواؤ. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. تو وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ پرسنٹیج ہائی ہے کہ اس طرح کے کیسز جو میں فزیشین کے پاس بھیجتا ہوں تو فزیشین کو واقعی کوئی نہ کوئی مسئلہ مل جاتا ہے. تو ٹیوبرکلوسس, بیڈ ٹانسل, سلیپنگ سکنیس, پور ڈائجیشن, ویریس فارمز آف مینٹل اینڈ نروس ڈیفیکلٹی, یہ کچھ بیماریاں ہیں تو جو کہہ رہا ہے کہ ہیو بین براٹ ٹو لائٹ بائی دا ڈاکٹر ڈیورنگ دا پاسٹ فیو منتھس, پچھلے کچھ مہینوں کے دوران یہ ٹی بی, ٹانسلز, بدخوابی, بدہضمی اور بہت ساری دوسری مینٹل النس جو ہے, یہ پرابلمز ہیں جو پچھلے کچھ مہینوں کے اندر سامنے آئیں, یونیورسٹی ڈاکٹر نے تشخیص کی. ٹو دا انسپیکیبل ریلیف آف دا اسٹوڈنٹ, تو اس سے کیا ہوا کہ اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ ریلیف ہوا کیونکہ اس کی جو مین ریزن تھی وہ پکڑی گئی, اس کا حل کرنا شروع کر دیا, اس کا علاج کرنا شروع کر دیا. اینڈ انلائٹنمنٹ آف دا فیکلٹی, اور اس سے کیا ہوا کہ جو فیکلٹی ہے اس کی بصیرت میں اضافہ ہوا, ان کی جو ہے باخبری میں اضافہ ہوا کہ وہ اگر نیکسٹ بھی ایسے بیہیو کریں گے, اچھی طرح پک کر لیں گے ان ٹائم چیزوں کو, تو وہ فیلئر سے بچوں کو بچا سکتے ہیں. اوکیجنلی ون میٹس این اولڈ فیشنڈ پرسن like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ بڑا قدامت پسند تھا, بڑا جو اولڈ فیشن ٹائپ کا بندہ تھا, اس سے میری ملاقات ہوئی کچھ مہینے پہلے کہ اس کے بچے کو ٹونسلز کا ایشو تھا, اس کے گلے میں ٹونسلز ڈائگنوز ہو گئے تھے, تو اس کا آپریشن ہونا تھا, اور یونیورسٹی نے بغیر کسی چارج کے اس کا آپریشن دینے کے لیے اجازت دے دی, آپریشن کرنے کے لیے ان کا کوئی خرچہ نہیں ہونا تھا اس پہ. ہی asserted, تو اس نے مطلب وہ جو اس کا والد تھا بچے کا, اس نے منع کر دیا آپریشن سے, وہ آپریشن نہیں کروانا چاہتا تھا. اب کیا وجہ تھی؟ He asserted that God put tonsils in his son's throat for some good purpose. وہ کہہ رہا تھا کہ جو خدا نے میرے بیٹے کے گلے میں جو ٹونسلز ہیں نا کسی اچھے مقصد کے لیے ڈالیں, and that he would not stand for their removal, کہ وہ اس بات پہ رضامند نہیں ہوا کہ اس کو نکالا جائے آپریٹ کر کے. Since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work, تو جو کیا ہوتا تھا کہ لڑکا جو ہے بہت تنگ تھا, بہت زیادہ زہر نگل رہا تھا اس پرابلم کی وجہ سے, اور اس وجہ سے وہ اپنا کالج ورک اچھے سے نہیں کر سکتا تھا. We had to ask him to go home. تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کاؤنسلر کہہ رہا ہے کہ مجھے بچے کو نا گھر بھیجنا پڑا کہ ٹھیک ہے تم اچھا پرفارم نہیں کر سکتے, تمہارا آپریشن کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں, تو تم گھر جاؤ. آف کورس سچ کیسز آر ریئر,
یقیناً اس قسم کے جو کیس ہیں وہ نایاب ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں, شاذ و نادر ہوتے ہیں, بٹ اٹ از نیسسری ٹو کیپ کانسٹنٹلی ان مائنڈ دا سمپل فیکٹ دیٹ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی سی بات تو انسان کو پلے باندھ لینی چاہیے کہ جو صحت ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. And that however such a man may know it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problem. تو ایک انسان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اس کے اندر دنیا سے لڑنے کی جو دنیا کی پرابلمس مشکلات سے لڑنے کی جو ابیلٹی ہے, فزیکل جسمانی طاقت ہے, وہ ہونا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. ہیلتھ ایشوز یہ اس ہمارے پیراگراف کا گین تھا, تو یہ بھی ہم نے پوائنٹ کی صورت میں ہائی لائٹ کر لیا. ٹھیک ہے, تو آگے انشاءاللہ ہم اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے. ابھی یہ جو ہم نے 3 پڑھ لیے ہیں یا 4 پڑھ لیے ہیں, ہم نے 4 اٹینشن ڈائیورٹس اینڈ لو فوکس, فورس ٹو اپوزٹ ایمس رادر دین دیئر ڈیزائرڈ ونس, نمبر 3 ہے اوور کانفیڈنٹ آف دیئر انٹیلیجنس, اور نمبر 4 ہے ہیلتھ ایشوز. یہ 4 ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے ہیں. اب آپ نے اس کی ایکسرسائز کو دیکھنا ہے, اور ایکسرسائز کے اندر جتنے کوشچن آنسرز ان ٹاپکس میں سے فل اپ ہو رہے ہیں, کور ہو رہے ہیں, ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے. اور انشاءاللہ تب تک ہمارا اگلا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.